الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو لے کر کئی سالوں سے بلکہ ایک صدی کی بات کر لیں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ جس بات کو لے کر امت میں تفرقہ بازی ہوئی، جس بات کی غلط تشریح نے امت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جس بات کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کئی ایک مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا، اور امت کا بہت بڑا حصہ آج بھی تقسیم ہے۔ وہ ٹاپک شرک کا ٹاپک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شرک آخر ہوتا کیا ہے، شرک کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اقسام کتنی ہیں، اور پھر آخر اس تفرقہ بازی میں غلطی کس پوائنٹ پر واقع ہوئی، وہ کون سا نقطہ تھا کہ جس کی ناسمجھی نے اتنا بڑا فساد پیدا کر دیا، اور اس غلطی کے غلط ہونے پر دلائل کیا ہیں، اور کیا کسی مسلمان کو مشرک کہا جا سکتا ہے، اور آج گفتگو کریں گے کیا مسلمان شرک بھی کر سکتے ہیں بھلا۔ ہم قرآن و احادیث میں آج ان باتوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کفر اور شرک۔ کفر کا لفظ عام ہے، شرک کا لفظ خاص ہے۔ شرک کفر کی ایک قسم ہے، یعنی کفر اپنا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کفر کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن یہ مشرک نہیں ہے۔ کفر عام ہے، شرک خاص ہے۔ ہر شرک کفر ضرور ہے، لیکن ہر کفر شرک نہیں ہوتا، وہ کوئی اور اس کی قسم ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی انکار کی بڑی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ایک صورت شرک ہے، اور اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہت سخت ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان برپا کیا۔ تو شرک کرنا یہ انتہائی برا عمل ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ظلم سے تعبیر فرمایا۔ اور شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے علاوہ جس کو چاہتا بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو شرک یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا، یا اللہ کی طرح کسی کو لائق عبادت جاننا۔ دو باتیں ہیں، یا تو کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یہ شرک ہے، اس کے علاوہ شرک نہیں ہے۔ واجب الوجود ہم پہلے بھی بیان کر گئے، پہلے بھی آج بھی میں عرض کرتا ہوں، واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو خود سے ہو، اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو، اور اس کا ہونا ضروری ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ نہ ہو، یعنی اس کا ہونا ضروری ہو، تو اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا مانیں گے تو اسے ہم کہیں گے یہ شرک ہو رہا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوگی تو ہم کہیں گے شرک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں وہ شرک نہیں ہو سکتے، وہ کسی طور پر ہو سکتا ہے حرام کی کیٹیگری میں چلی جائیں، حرام کی کیٹیگری میں چلے جائیں،
لیکن اسے شرک نہیں کہیں گے۔ حرام اور کفر کی یہ بڑی حد فاصل ہے، بڑا فاصلہ ہے۔ ہر حرام کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑنے والا حرام تو کر رہا ہے، والدین کا نافرمان حرام کاری تو کر رہا ہے، لیکن کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یہ دیکھیں جو آپ کے ذہنوں کے زیادہ قریب ہوگی۔ سجدے کی دو قسمیں کی جاتی ہیں کہ ایک عبادت کا سجدہ، ایک تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے، تعظیم کا سجدہ بندے کو کافر نہیں بناتا۔ یہ بندہ حرام کاری میں آتا ہے، حرام کام میں آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں کر رہا، جس چیز کو سجدہ کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اسے وہ لائق عبادت نہیں جانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تعظیم کرنی چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں دیکھا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھا صحابہ کرام نے کہ جانور آ کے سجدہ کرتے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ ہم زیادہ مستحق ہیں، یہ تو جانور سجدہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کو حرام کر دیا۔ اگر اللہ حلال قرار دیتا تو بیوی کو حکم ہوتا وہ شوہر کے لیے سجدہ کرتی، لیکن اللہ نے حرام کر دیا۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی تھا۔ اب دیکھیں فرشتوں نے جو سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اگر ہر سجدہ شرک ہے تو معاذ اللہ کیا اللہ نے فرشتوں کو شرک کی تعلیم کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک شریعت کا حکم تھا، پہلے جائز تھا اب ناجائز ہے۔ جو عقیدے کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کسی شریعت میں آج تک نہیں بدلا۔ عقیدے کی بات جو آج اس شریعت کی ہے وہی شریعت موسوی میں تھی، وہ شریعت عیسوی میں تھی۔ ہر شریعت کے اندر جو عقیدہ ہے نا وہ سیم ہے، کسی شریعت میں عقیدے میں تبدیلی نہیں آئی۔ کوئی عبادت کیسے کرنی ہے، کوئی عمل کیسے بجا لینا ہے، تبدیلی اسی میں ہے بس۔ جو حکم شریعت پہلے تھا عقیدے میں وہ آج بھی وہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام پہلے شرک تھا آج شرک نہیں ہے، یا آج شرک تھا پہلے شرک نہ ہو، ایسا نہیں۔ اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کیا؟ سجدہ کریں۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ شرک نہیں تھا، یہ شرک نہیں تھا۔ تو شرک کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو اللہ کی طرف واجب الوجود مانا جائے۔ واجب الوجود جیسے جو مجوسی لوگ ہیں وہ جیسے کیا نام ہے اور خداؤں کو وہ مستقل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود سے ہیں، یعنی ان کو کوئی بنانے والا نہیں، یہ خود سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ہونا ضروری ہے۔ وہ واجب الوجود کے معنی میں اپنے خداؤں کو لے کے آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، قسمیں ہم پہلے لے کے آتے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں شرک، دوسرا ذات میں شرک، تیسرا صفات میں شرک۔ اب عبادت میں شرک جو ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شرک کرنا۔ ذات میں شرک کہ اللہ کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات کو ماننا، یعنی ہم نے اللہ کی ذات کو واجب الوجود مانا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ صفات میں شرک، جیسی صفات اللہ کی ہیں من و عن بغیر کسی تبدیلی کے، اس کو کسی غیر میں ماننا، یہ شرک ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ شرک نہیں ہے۔ کوئی کام کسی نوعیت پہ جب ان تین چیزوں میں نہیں ہے نا، وہ شرک ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے۔ وہ کوئی اور کیٹیگری ہوگی، اس کا کوئی اور نام ہوگا، لیکن شرک نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر دیکھیں شرک فی صفات، جو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ اس مقام پہ آ کے دیا جاتا ہے عمومی طور پر۔ دیکھیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تم بندوں کے لیے مان رہے ہو۔ جیسے داتا علی حجویری کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی تم نے ان کو داتا کہہ دیا۔ داتا کا مطلب دینے والا، خیر یہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے۔ داتا کا معنی دینا ہوتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ کیسے آپ نے داتا کہہ دیا لہذا شرک ہو گیا؟ یعنی یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی دینے والا، یہ بھی دینے والا، تم نے صفت میں شرک کر دیا۔ کس میں کر دیا؟ صفت میں، یعنی جو صفت اللہ کے لیے تھی تم نے وہ کہاں ثابت کر دی؟ بندوں میں، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ شرک۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا
کہ فی صفات میں شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من و عن ویسے ماننا. جب ویسا نہیں مانا جائے گا تو وہ شرک نہیں ہوگا. محض صفت میں اشتراک یا اشتراک بھی اس نوعیت کا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی وصف اللہ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لفظی اشتراک یعنی لفظ ایک بولا جائے تو وہ شرک نہیں بنتا صرف لفظوں کے، کیونکہ لفظ اپنا معنی رکھتے ہیں. ایک لفظ کے معنی مشترک ہوں، ایک پر وہی لفظ دوسرے پر بھی وہی لفظ، لیکن آگے نتیجہ مختلف ہو تو پھر حکم ایک نہیں ہو سکتا. اب داتا کے حوالے سے یہ بات اگر دیکھی جائے اور اس صفت کو دیکھا جائے تو ہم قرآن پاک سے مدد حاصل کرتے ہیں کہ کیا ایک لفظ جو اللہ پر بولا گیا اور وہی لفظ بندوں پر بول دیا جائے، کیا وہ شرک ہو جاتا ہے؟ تو ایسا شرک نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا، اس کی میں مثال چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ رؤوف. اللہ کی صفت کیا؟ رحیم. اب چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ادھر اللہ نے فرمایا اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اور اس آیت میں کس کو کہہ دیا؟ آقا علیہ السلام کو رؤوف کہہ دیا، رحیم بھی کہہ دیا. اب لفظی اشتراک پایا گیا لیکن شرک نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ اللہ رؤوف اپنی طاقت سے ہے. اللہ کا رؤوف کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کی رحیمی کبھی اس کو فنا نہیں ہے، نہ اس کی ہمیں ابتدا معلوم ہے، اس کی انتہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کائنات میں اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہے اور سارے کے سارے رب کے محتاج ہیں. آقا علیہ السلام کی کا رؤوف ہونا، رحیم ہونا رب کے دینے سے ہے. رب کا رؤوف ہونا کسی کے دینے سے نہیں ہے. یعنی رب کا ذاتی ہے اور ساری مخلوق چاہے وہ مخلوق کے سردار ہی کیوں نہ ہو ان کا عطائی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اتنا فرق آ جائے تو شرک نہیں ہوتا. شرک تب بنتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جیسی صفت اللہ کی رؤوف ہونے کی ہے ویسی رسول اللہ کی ہے. ایسا تو مانتا ہی کوئی نہیں. کسی مسلمان کا، جاہل سے جاہل مسلمان یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ ویسے رؤوف ہیں جیسے رب رؤوف ہے، ویسے رحیم ہے جیسے رب رحیم ہے. نہیں، کوئی ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں. پھر آپ آگے چلیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا تم فرماؤ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے جو کہ آسمانوں و زمینوں میں. یعنی اللہ نے واضح کہہ دیا کہ اللہ کے سوا تو کوئی غیب نہیں جانتا. اور پھر اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے. ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتا. مطلب دیتا ہے نا، یعنی ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ہی ہے، دوسری طرف فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے. اب ایک چیز کا ثبوت رب کے لیے بھی ہے، ایک کا ثبوت اس کے بندوں کے لیے بھی ہے، تو فرق کرنا پڑے گا کہ رب نے جس علم کی بات کی وہ رب کا ذاتی ہے اور جس کو دینے کی بات وہ عطائی ہے. اب اگر یہ فرق نہ رکھیں گے تو کیا معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ رب تعالیٰ پہلے ایک بات کا ثبوت فرماتا ہے پھر اسی کا انکار فرماتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمارے عام عقل بندے کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، کیا رب کے کلام میں تضاد ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں نا، مدد کے حوالے سے زیادہ ہی کوئی اچھل کود کی جاتی ہے یہ دیوبندی وہابیوں کی طرف سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ مولاہ الذین آمنوا. فرمایا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے. کون مددگار ہے؟ اللہ. ہر مسلمان کا عقیدہ مدد میری کون کرتا ہے؟ رب کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب آتے ہیں قرآن کے ایک دوسرے حصے پہ. فرمایا فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل بھی مددگار ہے اور نیک مومنین بھی مددگار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار کون ہیں؟ اللہ بھی ہیں، جبرائیل بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں. اب رسول اللہ کو مومنین کی مدد کیا کیا حاجت؟ ہم یعنی یہ بھی پروپیگنڈا کہ جو اللہ ہے گا تو پھر باقی کی لوڑ ہے، سیدھا اللہ کو مانگ لو. اب آقا علیہ السلام کی مدد کون فرما رہے ہیں؟ اللہ. ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ ایمان والے، نیک ایمان.
مومنین. اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے اپنے اسباب کے ذریعے. اب دیکھیں نا میدان بدر کے اندر مدد کیسے تھی؟ فرشتوں کے ذریعے تھی. تو جبرائیل علیہ السلام اترے تھے میدان بدر کے اندر اور ہر مقام پر آ کر اصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے ساتھ رہے. تو اب ایک طرف فرمایا اللہ مددگار ہے اور یہاں پر مددگار کون ہو گیا؟ جبرائیل ہو گئے. عام نیک مومن بھی ہو گئے مددگار. تو اللہ مددگار ہے اپنے بتائیں سے، ٹھیک ہے، اپنے بنائے سے. اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے کی طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے. ان سب کو طاقت دینے والی ذات کون سی ہے؟ رب تعالیٰ کی ہے. اب یعنی اس طرح کی بہت سی مثالیں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور جہاں پر دیگر جو نسبت کی گئی ہے وہ عطائی ہے. اللہ تعالیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تو حدیث ہے، واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو عطا تو رب کی ہے، لیکن جو بندہ دیتا ہے وہ رب کے دینے سے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بہت سی مثالیں ہیں، ہم اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، ٹائم لمبا ہو جائے گا. قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ لفظ جو اللہ کے لیے بھی ہے وہ بندوں کے لیے بھی ہے. تو لفظی اشتراک سے کبھی شرک نہیں ہوتا. شرک کے لیے ضروری ہے یہ سمجھ لیں. آپ کو دیگر لوگ کہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. سادہ لفظ یہ کر رہا ہوں، اس میں نے کیا واجب الوجود بنایا یا میں نے اس کی عبادت کی ہے؟ اور بھائی جب یہ دونوں نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے. سادہ بات ہے. یہ 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کبھی غلطی نہیں کھائیں گے اس معاملے میں. اچھا پھر اس کے بعد ایک شرک کے حوالے سے آپ کو جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ان کو ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر آج کے دور کے اندر، یعنی ان سالوں میں جب سے یہ محمد بن سلمان اس کی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے والی حکومت میں وہاں تک تو ہر بندے کو وقتاً فوقتاً ایک صدا ملتی ہے، حاجی شرک، حاجی شرک، حاجی شرک. ہر بندے کو ایک خصوصاً پاکستانیوں کو ہر بات پہ کہا جا رہا ہوتا ہے حاجی شرک، یعنی تم شرک کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو. وہ کیا نام ہے، قرآن پاک کو بھی چوم لے، در و دیوار کو چوم لے تو کہتے ہیں تم نے شرک کر دیا. رسول اللہ کے مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تم شرک کر رہے ہو. درود و سلام پڑھ لے تو وہ لال رومال والے وہ بدبخت قسم کے اس کو شرک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ تقریباً یہ 2007 یا 8 کے درمیان کی بات ہے، شاید 7 تھی. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا. تو ابھی میری عمر تھوڑی تھی. میں جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دروازے ہیں نا تو اس کے اوپر بڑا پیارا سا سونے کے ساتھ محمد لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایمان والا تو فرد محبت میں اسے بوسہ دیتا ہے نا. تو میں قریب گیا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی جو سب سے عظیم نام ہے اسے میں نے چوم لیا. اب میں ادھر چوم رہا، ادھر وہ ان کا لال رومال والا مولوی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا حاجی شرک، حاجی شرک. اچھا میرے پیچھے میرے والد صاحب آ رہے تھے. اچھا وہ ایسے جھپکا جیسے اس نے مجھے کھا لینا ہے. میں تھوڑا سا سہم سا گیا تو میں پیچھے ہو گیا. اچھا اب یہ میں پیچھے ہوا، اس کا کوئی جاننے والا آ گیا، اس نے ایک دوسرے جفی ڈالی. اچھا ایک دوسرے کے منہ کو چوما انہوں نے. اچھا میرے والد صاحب جو ہن سے میرے ابا جی کہتے ہیں پت ویہلا نبی دا نام چومنا شرکت، ایک دوسرے چومی جانے سارا دن، یہ شرک کوئی نہیں ہے. اچھا جب بھی یہ بات یاد آتی ہے نا تو بڑا محظوظ ہوتا ہوں. یعنی ان کی حالت دیکھیں، یعنی ایک عام مسلمان کو بھی ان کی جو بے وقوفی اور بدعقلی یہ سامنے آتی ہے کہ محمد کا نام چومنا ان کے لیے شرک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سارا دن چمیاں لیتے رہتے ہیں اور وہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو یعنی چومنے میں کیا ہم نے واجب الوجود بنایا؟ ہم نے چومنے میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی؟ نہیں، عبادت رب کی کرتے ہیں، سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ چومتے ہیں. اچھا تو یہ جو بنایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. اب ہوا یہ غلطی کہاں پر ہوئی؟ اب وہابیوں نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے غلطی کہاں کی؟ قرآن یہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کا جو طرز عمل ہے نا یہ یہودیوں والا ہے. آدھا قرآن سمجھ لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ کیا کیا کہ جو آیتیں تھیں نا اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی، انہوں نے مسلمانوں پر چسپا کرنی شروع کر دی.
اب دیکھیں نا، اگر یہ کوئی بندہ قرآن پاک کے اندر عقل مندی سے پڑھے، بھئی ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مددگار کہتا ہے اور پھر دوسری جگہ پر عام بندوں کو بھی مددگار کہتا ہے، تو بھئی کیا تم رب کے کلام میں تضاد لے کے آؤ گے؟ پھر یعنی کوئی عقل ہوتی ہے نا، تو یہ فرق ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے سب کو ایک لائن میں رگڑ دیا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو شرک 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 شرک، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن پاک کی یہ اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اور رسول اللہ کی کتنی سینکڑوں مثالیں جب مدد فرمائی ہیں، صحابہ نے آ کے کس سے مدد مانگی ہے؟ رسول اللہ سے مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی بحث لے کے آتے ہیں۔ بھئی رسول اللہ نے ما فوق الاسباب کی مدد نہیں کی، یعنی وہ چیزیں جو سبب کے بغیر ہو، یعنی جو سبب سے بھی اوپر ہے، یعنی یہ تو جی کرتے بندہ وہ مدد کر سکتا ہے کہ جو سبب کے ساتھ ہو، جو سبب سے اونچی والی بات ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے یہ بتائیں، اپنے لعاب دہن سے آنکھ ٹھیک کر دینا، لعاب دہن سے ٹوٹی ہوئی ہڈی صحیح کر دینا، یہ سبب کے ساتھ ہے یا بغیر سبب کے؟ سبحان اللہ۔ بھائی اس میں کون سا سبب آ گیا؟ بھی رسول اللہ کا اپنے انگلی کے اشارے سے چاند چیر دینا، یہ فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو عقل نہیں ہوتی ان میں۔ تو اب یہاں پر انہوں نے غلطی کی، ہر چیز کو ایک لائن میں رگڑ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک ہی لائن میں ہر بات کو رکھ دینا، یہ تو قرآن پاک کی اس کے مفاہیم کو بدلنے والی بات، تحریف کرنے والی بات ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ کہ کیا مسلمان یہ شرک کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی ایک گروہ اور خصوصی طور پر سب سے بڑا گروہ، کیا کبھی وہ شرک کر سکتے ہیں؟ وہ شرک کر ہی نہیں سکتے، یہ ایسی ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے اور سینکڑوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کے پاس آئے، نماز جنازہ پڑھی، پھر ممبر شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، فرمایا کہ میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارک دیکھیے، اور فرمایا بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، زمین کے جتنے خزانے اس کی چابی میرے رسول اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی جو قیامت کی خبریں دے رہے ہیں، میرے نبی نے جب یہ بھی بتا دیا سورج کیسے ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے، ایک ایک قیامت کی پیشن گوئی فرما دی، قیامت تک کی بات کوئی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ نہیں ہے، ہر بات کو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ خطرہ کس چیز کا ہے؟ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، اور میرے رسول اللہ کی یہ خبر بالکل سچی ہے۔ آج مومنین جو سب سے زیادہ خرابی کس چیز کی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ہے جو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کا جز ہے کہ جس میں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ امت پر یہ ٹوٹ پڑیں گے ایسے کہ جیسے کسی پلیٹ کے اندر کھانا ہو، سارے کھانے والے جھپٹ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم کم ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن کیسے ہوگا؟ کہ اس میں فرمایا گیا کہ تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں گی، کیا ہوگا؟ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، آج یہی چیز ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے مسلمان شرک نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کو بات بات پر شرک کہنا یہ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور پھر ہر بندہ آج کل کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ہر بندے کو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اہل سنت ان لوگوں کو آج تک مشرک نہیں کہتے، یہ یاد رکھیں۔ ہم انہیں گستاخی رسول ضرور کہتے ہیں، گستاخی ہونا ایک اور چیز ہے، شرک ہونا ایک اور چیز ہے۔ ہم انہیں مشرک نہیں کہتے، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہم بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم سعودیہ والوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ او بھائی سادہ سی بات ہے، وہ ان کے عقیدے کے مطابق تم کافر ہو، وہ ان کے نظریے کے مطابق ہم کافر ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جو امام آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کیسی بات ہے نا۔ تو اس لیے سعودیہ والوں کے پیچھے چاہے ہر میں
کعبہ ہو، حرم مدینہ ہو، وہاں ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے عقیدے میں ہم مسلمان ہے ہی نہیں۔ جب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو کیا مسلمان کے پیچھے کافر کی نماز ہوتی ہے؟ اور پھر جو مشرک کہتے گئے ہمیں، ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ سنیے کہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ امور جن کے بارے میں میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں، خوف زدہ ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے، ان باتوں میں کہ ایک شخص ہوگا، قرآن پڑھے گا، جب اس کی رونق قرآن کی اس پر نمایاں ہو جائے گی اور اس پر اسلام کی چادر لپٹی ہوئی ہوگی، یعنی اپنا پورا حلیہ اسلام والا بنا لے گا۔ قرآن پڑھے گا، اپنا پورا حلیہ کیا بنائے گا؟ اسلام والا بنائے گا، لوگ اسے مسلمان سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جدھر چاہے گا لے جائے گا اور وہ اس کو پس پش ڈال دے گا۔ قرآن کو کہاں ڈالے گا؟ پس پش ڈال دے گا، اور اپنے پڑوسی کو تلوار سے قتل کرے گا، اور اپنے پڑوسی کو کہے گا تو مشرک ہے۔ کیا کہے گا؟ تو مشرک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے مشرک ہوگا کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو کہنے والا ہوگا وہی مشرک ہوگا۔ تو آج مشرک کون کہتا ہے؟ یہ وابی کہتے تو وابیاں نے مسئلہ کیا، آ مسئلہ سانو، ٹھیک ہے، دیوبندیاں نے کی مسئلہ، آ مسئلہ سانو، کہ جو ایسے مشرک کہنے والے ہیں یہ ہے حقیقت میں مشرک۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت ان کو مشرک نہیں کہتے، ان کی گستاخی ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں شرک ایک خاص نوعیت ہے کفر کی، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں نا، ہم اہل کتاب وہ کافر ہیں، وہ ایک کفر کی خاص نوعیت ہے۔ ہندو مشرک ہیں، ہندو کیا ہے؟ لیکن ہم یہودیوں کو تو مشرک نہیں کہتے، اور جو ہندو ہیں انہیں اہل کتاب نہیں کہتے، یعنی جو جس کیٹیگری میں آ رہا ہے اس کو اسی میں رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کیٹیگری کو اٹھا کے اس میں ڈال دینا اور اس والے کو اٹھا کے اس میں ڈال دینا، یہ تو ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں میں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک حدیث مبارک کہ ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان سے بچو، وہ تم سے بچیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، یہ میرے رب نے فرمایا کہ جب پتہ چل جائے نا تو ظالم کو قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ تو خدا را ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھیں، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ اسی بات کا اندیشہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے بچو، وہ تم سے بچیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں پاس بیٹھنا یہ ایمان کو ختم کرنے والی ہے، اور یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان کی صحبت، ان کی محبت، مودت، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات یہ بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔